پورے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سے بڑے کسی دشمن کا نام نہیں آیا۔ ابو جہل آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، کہیں اس کا نام نہیں پڑھیں گے آپ قرآن میں۔ اور بھی عتبہ شیبہ بڑے بڑے بدماش مکہ کے، آپ کے بڑے بڑے دشمن، لیکن کسی کا نام آپ نہیں پڑھیں گے سوائے اس آدمی کے کہ نہ کہ صرف اس کی صورت نازل کی بلکہ اس کا نام لے کر، اس کا نام لے کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے علماء نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ عربوں کے ہاں ایک بہت اچھی خصلت تھی۔ وہ کیا تھی کہ قوم قبیلہ جو ہے اپنے آدمی کا ساتھ دیتا، چاہے وہ قوم قبیلہ اس آدمی کے دین پر نہ بھی ہو، لیکن چونکہ ہماری قوم کا آدمی، ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ عربوں کے اندر یہ بہت بڑی اچھی خصلت تھی، چاہے بعض اوقات بری بھی ہوتی، بعض اوقات کسی غلط کام کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خصوصاً یہ بہت عظیم بات تھی۔ اور اسی لیے قریش کے باقی لوگ نہیں بلکہ آپ کے دونوں خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ دو آپ کے جو قریبی زیادہ خاندان تھے، انہوں نے حتیٰ کہ بعد ان کے اکثر افراد مسلمان نہیں ہوئے تھے، شروع میں کافر ہونے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کا مسلسل ساتھ دیتے رہے۔ اور میں سب سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب، آپ سبھی جانتے ہیں ان کو کہ کس قدر ان کی حمایت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کا ساتھ دیا، حالانکہ اسلام نہیں لائے۔ تو یہ عربوں کے ہاں ایک بہت بڑی خصلت تھی، بہت بڑی چیز تھی۔ تو اس کے نتیجے پر کیا ہوتا کہ قوم جو ہے، قبیلہ، خاندان اپنے آدمی کا ساتھ دیتا تھا، چاہے وہ اس کے طریقے پر، اس کے دین پر نہ بھی ہو، صرف قومی اور حمیت کے اس کی بنیاد پر۔ لیکن اس شخص نے، ابو لہب نے، عربوں کی وہ روایات بھی توڑی، خاندانوں کے وہ نظام بھی سارے توڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، وہ دشمنی کی کہ جو کسی اور نے اس انداز سے نہ کی ہو۔